بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو ناظرین، میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک تحریر پڑھی تھی کہ ایک ملک کے پارلیمنٹ میں اسی پارلیمنٹ کا ایک ممبر بڑے تجسس انگیز منظر کے ساتھ ایک اپنے ہاتھ میں مرغا لے کر پارلیمنٹ میں داخل ہوا۔ جب وہ پارلیمنٹ میں داخل ہوا تو تمام جتنے بھی باقی ممبران بیٹھے تھے اس کو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ آج یہ کیا کرنے جا رہا ہے جو اپنے ہاتھ میں پارلیمنٹ کے اندر مرغا لے آیا۔ وہ شخص بالکل خاموشی کے ساتھ اپنے نشست پر آ گیا اور اپنے اس مرغے کے ایک ایک کر کے پر کھینچنا شروع کر دیا، اور ایک ایک کر کے اور پر کھینچتا گیا۔ مرغا جو تھا وہ درد سے بلبلا رہا تھا، درد سے گرا رہا تھا اور شور بھی مچا رہا تھا جس طرح اس کی آواز ہوتی ہے مرغے کی، لیکن اس شخص نے بے دردی کے ساتھ، بے رحمی کے ساتھ اس کے تمام پر جتنے بھی تھے اس کو نوچ لیے، کھینچ لیے، اس کے پنکھ سارے اس کے جسم سے نکال دیے، اور مرغا اب بالکل گنجا، جو جس کو بول سکتے ہیں گنجا ہو چکا تھا۔ اس کے جسم پر کوئی پنکھ وغیرہ اب نہیں بچے تھے۔ اب کیا کیا اس نے کہ اس مرغے کو زمین پر پٹک دیا، پھینک دیا، اور مرغا زمین پر اب گرا رہا تھا۔ پھر اس شخص نے تمام ممبران جو بھی تھے وہ اس کو بڑے حیرت سے دیکھ رہے جا کے کر کیا رہا ہے۔ پھر اس نے اپنی جیب سے کچھ دانے نکالے، ان دانوں کو اس نے مرغے کے پاس ڈالنا شروع کیے۔ مرغا اس کو چگنے لگا اور پھر وہی شخص تھوڑا تھوڑا آگے چلتا گیا اور دانے پھینکتا گیا۔ جیسے اس کے ہاتھ اور مٹھی میں یعنی کہ وہ دانے ختم ہو گئے تو وہ وہیں رک گیا، اور اس کے پاؤں تک یعنی کہ دانے گر چکے تھے، اور مرغا چکتے دانوں کو اٹھاتے ہوئے اس کے پاؤں میں آ کر کھڑا ہو گیا، اور وہ بھول گیا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے گنجا کیا ہے، میرے تمام پنکھ جو تھے اس نے اتار لیے۔ مرغا یہ بھول گیا تھا، کیوں کہ اس شخص نے تھوڑی سی روٹی سمجھ لیں، دانے سمجھ لیں دیے تھے، اس کو تھوڑی سی خوراک دی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس کا ظلم بھول گیا۔ پھر اس نے اسی پارلیمنٹ میں تاریخی جملے ادا کیے، تاریخی الفاظ بولے کہ اگر یہ قوم کی حالت بالکل ایسی ہی ہوتی ہے، اگر تم لوگ قوم کو بالکل نوچ لو، اس کے پر، اس کے ننگت تک کر دو، اس کے روٹی کھینچ لو، اس کا پانی ختم کر دو، اس کی بجلی ختم کر دو، لیکن جب تو اس کو تھوڑی سی روٹی دینا شروع کر دو گے، تھوڑی سی خوراک دینا شروع کر دو گے، تھوڑی سی پیکیجز دکھانا، کوئی سبز باغ جس کو بولتے ہیں سبز باغ جیسے دکھاؤ گے، وہ تمہارے سارے ظلم ستم بھول کر پھر تمہارے پیچھے ویسے ہی لگ جائیں گے، ویسے ہی نعرے تمہارے جیسے پہلے لگتے ہوں گے، وہ تمہارے ظلم بھول کر دوبارہ تمہارے نعرے لگانا شروع کر دیں گے۔ بالکل سیم حالت پاکستان میں ہے، جسے دیکھ کر دل جو ہے جلتا ہے کہ کیا چل رہا ہے پاکستان میں۔ ایک حکمران آتا ہے اور وعدے کرتا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، ملک کو اوپر لے کے جانا، جو بھی حکمران ہے، میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، میں ان تمام کی بات کر رہا ہوں۔ میری اپنی آنکھ کھلی مشرف سے لے کر آج عمران خان تک، ان سب نے ایک وعدہ کیا کہ بجلی، روٹی اور مکان، کسی نے بجلی، روٹی اور مکان کا نام لیا، روٹی، کپڑا اور مکان کا نام لیا، کسی نے نیا پاکستان کا نام لیا، کسی نے ووٹ کی عزت، کیا کیا سب نعرے لگائے گئے، لیکن کیا ہوتا تھا جیسے اقتدار پر آئے، نہیں، خزانے خالی ہیں، پچھلی حکومت ساری کھا گئی، ہمیں پیسے چاہیے تو بل میں پہ اضافی ٹیکس، اس میں اضافی ٹیکس، موبائلوں میں یہ وہ ٹیکس بھر کے بھئی ہمیں بڑی ضرورت ہے پاکستان کو، بہت ضرورت ہے پاکستان کو، لیکن پھر اپنی فلیٹس، اپنی چیزیں، اپنی گاڑیاں بنا لیتے ہیں۔ جب پھر وقت آتا ہے الیکشنز کا، آخری سال ہوتا ہے، وہی حکومت چاہے جو بھی ہو، جتنی بھی حکومتیں میں نے اپنی نظروں سے دیکھی، کیا کرتے ہیں کہ آخری سال جو ان کا بچتا ہے، آخری 1-1.5 سال، تو کیا پٹرول سستا ہو گیا بھائی، جیسے ابھی پچھلا 65 روپے آیا تھا پٹرول، پچھلی حکومت میں پٹرول سستا جی،
और चीनी बड़ी सस्ती है, हर चीज़ सस्ती है, गैस सस्ती है। क्यों? सही बड़ा हमारा मुल्क बड़ी तरक्की करी है। जब अगली हुकूमत आई वो भाई एक तो हमारे खजाने खाली है, उसने फिर लूटना शुरू कर दिया। ये सारी एक ही सफ़ों में खड़े हैं, ये कोई एक दूसरे से मुख्तलिफ नहीं है। हुक्मरान सब एक है, हम कौम बिखर चुकी हैं, हम किसी एक के पीछे ये अच्छा है ये अच्छा है कह करके हम खुद जलील हो रहे हैं। मेरी कौमों अपने आप खुद पहचानो, आपकी पावर क्या है, इनके पीछे मत लगो आप कि पूरे पंख खींच कर फिर कुछ दानों के पीछे फिर आप इनके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। तो ये वही लोग हैं, इनको पहचानिए। अब दोबारा इलेक्शन आने वाले हैं बल्दियाती, तो इन्होंने वैसे ही करना है। बस ये एक छोटा सा पैगाम था जो मैंने आप लोगों तक पहुँचाया कि अपनी इस असलियत को जो है वो ख़त्म कर दें ताकि कुछ तरक्की की राह पर गामज़न हो। खुदा उस कौम की हालत नहीं बदलता जिससे ना हो ख्याल अपनी हालत बदलने का। और कई सालों से हमारी पाकिस्तानी कौम की यही एक हालत रहती है, ऊपर से हुक्मरान बदल जाते हैं, नीचे से कोई आवाम दूसरी आ जाती है, तौर तरीका वही चल रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान रोज़ बरोज़ मईशत में नीचे जा रहा है। अल्लाह हाफ़िज़।